فیلڈ کا میں تھوڑا سا مفہوم بتا دیتا ہوں. بادشاہ تھا، کرسچن بادشاہ تھا، اس نے چڑھائی کی خانہ کعبہ پہ اور وہ اس نیت سے ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا کہ میں نے خانہ کعبہ نہیں پتہ نہیں کہ توڑ دینا ہے، سب کچھ کر دینا ہے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جو اس وقت قریش کے لوگ تھے ان کے سردار اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے. تو لیکن وہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کا مقابلہ کر سکتے. تو انہوں نے وہاں پہ پھر یہ دعا کی کہ پھر جس کا گھر ہے نا وہی اس کی حفاظت بھی کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب ہوا یہ کہ وہ ہاتھی چونکہ وہاں پہ کامن نہیں تھے، یہ ہاتھی لے کے آئے وہاں سے. انہوں نے ہاتھی دیکھے، یہ لوگ پسپا ہو گئے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو نا یہ اپنی نشانی دکھائی، اپنا معجزہ بھیجا کہ ابابیلیں آئیں اور اس میں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یعنی کہ وہ ایسی اس میں کنکریاں تھیں جو کہ کوئی میزائل ہی بن گئے. اور اسپیشل قسم کنکریاں تھیں اور ایسی اسپیڈ سے آئیں کہ وہ دیکھنے والے گواہ موجود تھے، زندہ رہے بڑی دیر تک بعد میں، کہ وہ باقاعدہ جہاں لگتی تھی وہ وہاں پہ چنگاری نکلتی تھی جیسے کوئی یعنی آج کل کے دور میں کوئی فائر آرم ہو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو پسا ہوا بھوس بنا کے رکھ دیا، کھایا ہوا بھوس بنا کے رکھ دیا. تو یہ دیکھیں، یہ صرف ایک سٹوری نہیں سنائی گئی، اس کے یعنی گواہ بھی ہوں گے ہزاروں. اس کے لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت پیش کر رہے تھے اس میں زندہ بھی تھے، اس کے یعنی ہاں. لیکن میں کہتا ہوں دیکھو بعض لوگ جو نان مسلم بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہم کہتے ہیں بھائی آپ ہسٹری پڑھ لیں، آپ اس کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، ہسٹری پڑھ لیں، اس میں یہ ہوا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا جی اب آتے ہیں ہم لاسٹ ٹائم جب میں یہاں آیا، یقین مانے آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے واقعی یہ تھوڑا سا شک تھا کہ کیا یہ چلا سکیں گے اس پروجیکٹ کو. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں اگر میں ڈاکٹر ہوں نا تو مجھے پتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اور کوئی باہر کا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ڈاکٹر کیسے بنتا ہے، کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیسی کیسی محنت کرنی پڑتی ہے. لوگ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے وہ ڈاکٹروں کو باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، یہ نسخہ لکھا جی پیسے لے لے. بھائی ان کو نہیں پتا کہ کتنی راتیں جاگ کے گزاری جاتی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ایسے ایسے ہمارے کلاس میں ہر سال خودکشی ہو جاتی تھی، اتنا پریشر ہوتا تھا. تو میں بتا رہا ہوں کہ جو جس پروسیس سے گزرا ہو وہ اس کی اہمیت کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے چونکہ ہم نے ویلفیئر فاطمہ اسد ویلفیئر کا آغاز کر رکھا تھا اللہ کے توفیق سے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس راہ میں کیسے کیسی مشکلات آئیں، ابھی بھی موجود ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایز ڈاکٹر بھی بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ مجھے ڈاکٹری کا ایج تھا. ٹھیک ہے. ایک معاشرے میں ایک پوزیشن کا ایج بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاوا دیا ہماری سوسائٹی میں. تو آپ دیکھیں ہم لوگ چرچز میں جاتے ہیں، ہم نے وہاں پہ ہم کرسمس سے پہلے ہر جا کے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جاتے ہیں، ہم نے آپ کا یہ فرانسس سے بات ہے وہاں پہ ہم نے ایک مثلا الیکٹرک کولر سارے ہم ہر کرسمس پہ وہاں جاتے ہیں، اور حافظ آباد چرچ میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہم ان کے صحت مند مقابلے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں بھائی جو ہے نا وہ فار گرانٹیڈ لی جاتی ہے. مثال کے طور میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے 200 روپے سے فاطمہ سے ویلفیئر کلینک شروع کیا. بھائی 200 روپے کی کسی کو بھاری کوئی نہیں. وہ آج مریض دکھا کے گیا اور ٹوٹتا پھرتا اس کو ذرا سا مسئلہ پھر آ جانا. تو میں نے کہا یار میں تو 15 پیشنٹ دیکھ سکتا ہوں نا. تو لگتا ہے ایسے کہ 200 روپے کا کوئی وہ نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو ہاں تو میں نئے پیشنٹ کیسے دیکھوں گا اگر یہی لوگ بار بار آئی جائیں گے. تو میں نے 500 کر دیا. ٹھیک ہے. پھر میں نے لکھا کہ جو مستحق ہے اس کی 200، جو سفید پوش ہے اس کی 500. اچھا پھر ہوا یہ کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم افورڈ کرتے ہیں لیکن ہم آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ کیونکہ ہم رات کو لیٹ آتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ 1000 فیس دے دیں. یعنی ہم نے لکھ کے لگا دیا 200 500 1000. وہ جو 1000 پے کرتا ہے نا اس سے پھر اس کے اخراجات میں نکل آتے ہیں جسے کہتے ہیں نو پروفٹ نو لاس. ابھی انہوں نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے نو پروفٹ نو لاس کی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا پروفٹ بھی آتا ہے، بھائی اس کو بھی تو آپ نے اسی کام میں انویسٹ کرنا ہے نا. اب مثال کے طور پہ ہمارا فاطمہ اسد مدرسہ ہے، تو فاطمہ اسد مدرسہ میں فری دینی تعلیم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ بالکل فری ہے. ہوا یہ کہ وہاں پہ شام کو وہ ڈے کیئر مدرسہ ہے، 4 بجے زہرا بچیاں چلی جاتی ہیں، 4 بجے کے بعد ہمارا پورا مدرسہ خالی ہوتا تھا، ہال کمرہ خالی ہوتا تھا. اور آپ ایگری کریں میری بڑی دلی خواہش تھی کہ وہاں پہ یا اللہ کوئی ایسا سبب لا جائے کہ وہاں پہ فزکس کیمسٹری میتھ جو کہ بچیوں کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے
اور لوگ اپنی بچیوں کو گھروں میں ٹیوشن کے لیے بھی نہیں بھیجتے، وہاں پہ مرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اور میں نے سوچا، یعنی خواہش تھی کہ چلو ہمارے پاس ایسی جگہ ہے جو کہ پوری خواتین کے لیے ہے صرف، تو یہاں پہ کیوں نہ اکیڈمی شروع کی جائے بڑے لو پرائس پہ، تاکہ بچیاں آئیں اور ان کو ٹیچرز ہم پرووائڈ کریں گے، اور جو وہاں سے تھوڑا بہت نامنل چارجز وہ لیں گے وہ مدرسے کے اخراجات میں آ جائیں گے. تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے بھی ابھی یہی ایڈوائس ہے کہ اگر آپ نے ایکسیل کرنا ہے اور ایک جگہ نہیں رکنا، تو آپ کو بہرحال آپ کو فنڈز جنریٹ کرنے پڑیں گے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، اب ہم جیسے موجود ہیں یہاں پہ، میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ریکارڈ ہو رہا ہو، ہم اپنے چیز سے شیئر کریں. اللہ تعالیٰ نے کھلے چھپے 5 جگہ پہ کھلے چھپے دونوں کی اجازت دی ہے نیکی کی، اعلانیہ بھی اور چھپے بھی، اور کھلے کی اجازت، اعلانیہ نیکی کی اجازت صرف اور صرف موٹیویشن کی غرض سے ہے. اور آج کل کے دور کے تناظر میں جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے، باقی چیزوں کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اور یقین مانے فاطمہ اسد ویلفیئر کے ہیلپنگ ہینڈز میں جیسے ہم نے بھی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اپنے آپ سے کہ ہم نے کسی کو ڈونیشن کا نہیں کرنا، وہ لوگ شامل ہوئے ہیں فیس بک سے دیکھ کر، میری ڈائری پڑھ کر، فلانا پڑھ کر، جو اس شہر کے بھی نہیں ہے، اور بلکہ لیٹ میں سے کہ قریبی لوگ کا زیادہ. تو اس لیے میرے خیال میں آپ بھابھی آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی آر فیل نہ کریں، اور آپ کی نیت کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ ہے، وہ آپ کسی کو آنسریبل نہیں ہے. جسے میں کہتا ہوں کہ اب تم اپنی کرنی کر گزرو. اور آخر میں یہ کہوں گا، جیسے میں شروع میں کہا کہ مجھے تھوڑا شک تھا کہ یہ اس طرح ایکسل کرے گا کہ نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور سیدھی سی بات ہے کہ مجھے یہ تھا، اور میں نے آپ کو کہا بھی کہ یہ بڑا زبردست مشکل کام ہے. آئیے مشکلیں ہیں میرے پاس آئے بھی 3-4 مہینے جو ہے نا، یہ میڈم بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک مطلب تو سب تمام اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ چلی گئی. ٹھیک ہے، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ماشاءاللہ، I'm so happy to see you honestly. بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ وہ دیا ہے جو میں نے فاطمہ ویلفیئر سے جلایا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ ٹیچر تقریباً 1 سال سے یہ میرے ساتھ زیادہ یعنی کہ محنت جو ہے نا انہوں نے کی ہے میرے ساتھ. باقی انشاءاللہ نیچے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ان کو بھی تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا. اچھا. اور یہ ماشاءاللہ پارلر کا بھی کمپلیٹ سیکھ چکی ہیں، اور سلائی کا بھی کمپلیٹ سیکھ چکی ہیں. اس کے علاوہ یہ 3-4 لڑکی ہیں جو بالکل سیدھی ہے. باقی تو وہ بھی آپ سکھا رہے ہیں. ہاں، وہ ظاہر ہے یہ والی جو ہے یہ دوسروں کو جو ہے گائڈ کر رہی ہے ساتھ. ویری گڈ. اور میڈم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ساتھ ہوگا یہ اللہ بچاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب آپ نیت کرتے ہیں تو اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب لگا دیتے ہیں. بے شک. یہ میرے جو والنٹیئر ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اکیلا ہی شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کہ میں جیسے ڈاکٹر ہوں، میں تو فیلڈ میں نہیں جا سکتا نا، تو یہ مجھے کیا چاہیے تھا، میں فیلڈ میں جانے کے لیے بھائی وہ اسٹاف چاہیے تھا، والنٹیئر ڈیڈیکیٹڈ ورکرز چاہیے تھے. اور بھائی بات کر دیں پھر تو ہم گل کریں گے. تو ڈیڈیکیٹڈ ورکرز چاہیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے. تو اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی سمجھانے کے لیے، یہ رینڈم نہیں ہوتی چیزیں، یہ ایسے اللہ تعالیٰ کا غیر مشہور طریقے سے ڈوریاں لاتا ہے اور بندے پہنچ جاتے ہیں. میں نے آپ سے بڑا کچھ سیکھا ہے. بہت شکریہ.